دل کی گہرائیوں سے کہتا ہوں کہ اگر ہر آدمی ذمہ داری کرے، ہر محلے والے دائیں بائیں واچنگ کریں کہ یہاں کون رہتا ہے، خدا کی قسم ہمارے ملک میں دہشت گردوں کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی سوائے دہشت گرد مدرسوں کے، کیونکہ وہاں پر جا کر تو ادھر پھر سرچ کرنا کس کا کام ہے؟ حکومت کا کام ہے، چاہے وہ مدرسہ سنی کا ہو، چاہے وہ مدرسہ شیعہ کا ہو، چاہے وہ مدرسہ وہابی کا ہو، چاہے وہ مدرسہ دیوبندی کا ہو، چاہے وہ مدرسہ جماعت اسلامی کا ہو، چاہے کسی بھی تنظیم کا مدرسہ ہو، چاہے وہ میرا مدرسہ کیوں نہ ہو، اگر اس میں اس طرح دہشت گرد پڑ رہے ہیں تو یہ ناسور ہے، وہ مدرسہ نہیں، وہ فتنہ گاہ ہے، وہ درس گاہ نہیں، وہ قتل گاہ ہے، وہ درس گاہ نہیں، وہ فتنہ گاہ ہے۔ اس لیے میں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، چونکہ اس وقت کی ضرورت یہ ہے، میں آپ سے یہی کہوں گا کہ بڑے سنبھلنے کی ضرورت ہے، ہمارا دشمن ہمارے ملک کو توڑنے کے چکر میں، اور میں چونکہ مجھے یقین ہے کہ ایجنسیوں کے لوگ لکھ رہے ہیں تو وہ لکھیں کہ اس وقت پاکستان میں دیوبندی بریلوی فسادات کو ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ آج مری میں ہمارا سنیوں کا جلسہ ہو رہا تھا تو وہاں پر کالعدم تنظیم جو سپاہ صحابہ ہے، رحمان ملک صاحب جس کے بارے میں روز سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہے، حیرت کی بات یہ کہ وزیر داخلہ ہو کر کہتا ہے کہ یہ کون ہے؟ دہشت گرد ہیں، وہ بندے کے پتروں، پھر پکڑو انہیں۔ ادھر کہتے ہو دہشت گرد ہیں، پھر ان کے صدروں سے تم مذاکرات بھی کرتے ہو، ان کے رہنماؤں کو بلا کر ان سے میٹنگیں اور ان کو زہرانے بھی دیتے ہو۔ ہمیں یہ دوگلا کام سمجھ نہیں آتا، اگر دہشت گرد ہیں تو انہیں پکڑو۔ تو آج وہاں پر ہمارا جلسہ ہو رہا تھا، وہاں انہوں نے حملہ کیا اور ہمارے بہت سارے دوستوں کو زخمی کیا ہے۔ تو چونکہ یہ انتظامی حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ اس کو غور کیا جائے کہ یہ پورے ملک میں جیسے کچھ عرصہ پہلے شیعہ دیوبندی فساد، اس کو لفظ سنی کہا جاتا رہا، سنی کا فساد نہیں تھا، شیعہ دیوبندی فساد تھا، اب سنی دیوبندی فساد کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں سارے لوگوں کو بڑے تحمل سے، بڑی سوچ اور فکر اور دانش سے اس کا فیس کرنا ہوگا، اور ایسے گندے انڈوں کو تلاش کرنا ہوگا کہ کون ہے جو ملک کے اندر یہ پرامن فضا کو خراب کر رہے ہیں۔ ایسے میں حکومتی ایجنسیاں وہ تنخواہ لے رہی ہیں ہمارے پاکستان کے خزانے سے، ان کو چاہیے وہ اپنی پوری کوشش کرے، قطع نظر اس کے کہ کسی پولیس آفیسر کا تعلق سنیوں کے ساتھ ہے یا وہابیوں کے ساتھ ہے، اس کا باپ سنی مسجد کا نمازی ہے یا وہابی مسجد کا نمازی ہے، مجھے سارا ہم لوگ جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، قطع نظر اس کے کہ کون کس خاندان سے اور کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے۔ اس وقت سارے لوگوں کو چاہیے کہ مل کر ہم دہشت گردی کے خلاف بولیے۔ تو میرے رسول نے فرمایا، بھائی محبت کی بات ہو رہی ہے نا، میں نے تو ضمناً یہ تھوڑا میسج بھی تو ہم نے دینا ہوتا ہے نا، اتنے سارے لوگ اکٹھے ہیں تو اس میں ہم نے میسج بھی تو دینا ہے۔ میرے مدنی کریم آقا رحمت للعالمین آقا فرماتے ہیں کہ جبریل نے میرا سینہ چیرا، میرا دل نکالا، اور جبریل نے میرے دل کو ایمان سے بری ہوئی سونے کی تھالی میں رکھ دیا۔ دل نکلا کہاں پڑا؟ اے ذہن حاضر ہے سب کا؟ دل سونے کی تھالی میں پڑا ہوا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں پھر ثم غسل قلبی بماء زمزم، جبریل نے میرے دل کو زمزم سے دھویا۔ اب ذرا غور کرو، دل تھالی میں، جبریل اسے زمزم سے دھو رہا ہے، میرا نبی عالم بیداری کے اندر اس سارے معاملے کو مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ پتا چلا جس دوران میرا نبی دل کے دلنے کو دیکھ رہا ہے، دل تھالی میں پڑا ہے۔ بھائی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب تھالی میں تو پھر ادھر تو نہیں ہے نا، تو سوال کر سکتے ہیں یا رسول اللہ دل تھالی میں تو آپ دیکھ کیسے رہے ہیں؟
وہ ایک بندہ کہے کہ میں بغیر آنکھ کے دیکھ رہا تھا، آپ اسے کہیں گے وہ خدا کے بندے دیکھتا تو ہے ہی بندہ آنکھ سے۔ ایک آدمی کہے کہ میں بغیر دل کے زندہ تھا، تو سوال تو اٹھتے بھائی بندہ تو جیتا ہی دل کے سہارے ہے۔ اب آقا کا دل تھالی میں ہے، آقا فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں جبریل اس کو دھو رہے ہیں۔ یا نبی اللہ یہ کیا؟ آپ کی حیات کاملہ ہے، آپ زندہ ہیں۔ یہیں سے امام شعرانی یہ استدلال کرتے ہیں کہ سمجھ جا مصطفیٰ پر کبھی نورانیت کا غلبہ ہوتا ہے، کبھی بشریت کا غلبہ ہوتا ہے، اور جب بشریت کا غلبہ ہو تو جنگ احد میں دانت پر لگے، بشریت کا غلبہ ہو احد کے میدان میں دانت ٹوٹے خون نکلتا ہے، اور جب نورانیت کا غلبہ ہو سینہ شک ہو جائے، دل تھالی میں پڑا ہو، خون بھی نہیں نکلتا، میرا نبی زندہ بھی رہتا ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ سب سے اولا ہو اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ میرے مدنی کریم آقا فرماتے ہیں میرا دل زمزم سے دھو کر پھر جبریل نے اسے اپنی جگہ پر رکھا۔ آقا فرماتے ہیں کہ جب جبریل نے اپنا میرا دل واپس اپنی جگہ پہ رکھا، ہاتھ پھیرا زخم بھر گیا۔ سرکار صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ ہمیں آقا دکھایا کرتے تھے، صدیق یہ دیکھو یہاں سے میرا سینہ شک ہوا۔ پوچھا گیا صدیق اکبر کیا زخم کا نشان تھا؟ کہا نہیں، زخم کا نشان نہیں، پر ایک نورانی لکیر نظر ضرور آ رہی تھی۔ اچھا یہاں سے کیا ثابت ہوا؟ سنی کا عقیدہ۔ کون سا عقیدہ؟ کون سا عقیدہ؟ کہ نبی زندہ ہوتا ہے، اور نبی کی زندگی ایک تامہ ہے۔ اس زندگی کے لیے جب کچھ لمحے آتے ہیں تو دل کی ضرورت نہیں، تو اسی کامل زندگی کے لیے نبی قبر میں ہو اسے کسی آکسیجن کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایک صاحب نے ایک دن میں تقریر کر رہا تھا تو بولا دیکھیے آپ کہتے ہیں نبی زندہ ہے۔ میں نے کہا یار سارے مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے۔ کہا دیکھیں نبی زندہ ہے تو کیا وہ کھاتے پیتے بھی ہیں؟ میں نے کہا بے شک۔ کہا دیکھیے ان کی قبر منور سیمنٹڈ ہے، پکی ہے، وہاں کوئی آکسیجن جانے کا کوئی سوراخ نہیں، کوئی رستہ نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں، پھر وہ کیسے زندہ ہے؟ کھانا کہاں سے ان کے پاس جاتا ہے؟ میں نے کہا یار میں اگر دلیلیں دوں تو بے سود ہوں گی، کیونکہ تو نے ماننا نہیں ہے، لیکن دلیل وہ دو نا کہ اگلا بند تو ہو جائے نا۔ کیا خیال ہے؟ اگر وہ بند نہ ہو کم از کم شیطان تو بند ہو جائے۔ اچھا، اور ہم یہ فاتحہ درود بند کرنے والے نہیں ہیں، ہم شیطان کو بند کرنے والے ہیں۔ تو میں نے کہا صاحب چلیے آپ کی بات میں تھوڑی دیر کے لیے مانتا ہوں کہ آکسیجن نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ اگر آکسیجن نہیں تو پھر زندگی کیسی؟ تو میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ یہ اوپر جاؤ تو آکسیجن کہاں تک ہے؟ تم مانتے ہو نا کہ ایک لمٹ آتی ہے جہاں جا کر آکسیجن ختم ہو جاتی ہے، پھر آگے کرے ہیں، کرہ برد ہے، کرہ نار ہے، پھر آگے افلاک ہیں۔ تو یقینی بات ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آگے آکسیجن، جبکہ یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ بر رفعہ اللہ الیہ، حضرت عیسیٰ کو رب نے زندہ آسمانوں پر اٹھایا۔ بتا وہ زندہ ہیں یا نہیں؟ کہا زندہ ہیں، میں نے کہا ان کے لیے